قبل اس لیے کہ ہم اپنے مہمان خصوصی کو مدعو کریں اور حضرت والا کے بیان سے ہم سب مستفیض ہوں، ہمارے اس مجلس کے اندر روح اور تازگی پیدا کرنے کے لیے ہم اس مدرسے کے مدرسہ اسلامیہ فیض العلوم بدراپیٹ کے بانی اور ناظم حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قاسمی، جن کے اشارے سے اور مشورے سے، جن کی انتھک کوششوں کے ذریعے سے اور ان کی مکمل ٹیم اور ان کے مکمل علاقے کے لوگوں کے تعاون کی وجہ سے دو خوش نصیب حفاظ کرام نے اپنے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے۔ میں حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے خواہش کرتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے، رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارا، رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارا، لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے سارے، لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے سارے، جدھر حضرت گزرتے تھے ادھر پتھر ہی لگتے تھے، جدھر حضرت گزرتے تھے ادھر پتھر ہی لگتے تھے، محمد مصطفیٰ پھر بھی دعائے خیر کرتے تھے، محمد مصطفیٰ پھر بھی دعائے خیر کرتے تھے، یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتے نے کہا آ کر، یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتے نے کہا آ کر، کہو تو ختم کر دوں ان کو، مر جائیں گے ٹکرا کر، کہو تو ختم کر دوں ان کو، مر جائیں گے ٹکرا کر، کہا یہ آپ نے آیا نہیں قہر و
کہا یہ آپ نے آیا نہیں قہر و غضب بن کر، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، الہی رحم فرما، الہی رحم فرما پتھروں والی زمینوں پر، الہی رحم فرما پتھروں والی زمینوں پر، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ قسم خدا کی وہ منظر عجیب ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ منظر عجیب ہوتا ہے، نظر سے جب کہ مدینہ قریب ہوتا ہے، حیات روضہ اقدس کا ان کے کیا کہنا، حیات روضہ اقدس کا ان کے کیا کہنا، جو دیکھ آتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ یہ تھے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو مدرسہ اسلامیہ فیض العلوم کے بانی اور ناظم ہیں۔